حي على الفلاح. اس کو سیکھنا بھی چاہیے. پہلے تو خانقاہیں اور تمام ایسی چیزیں آراستہ تھی. سماج میں اس طرح کی برائیاں دن بروز پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ناسور کی کیفیت اختیار کرتی جا رہی ہیں. ان سے ابھارنے کے لیے اور خاص طور پر اویئرنیس کے لیے، بیداری کے لیے، جگانے کے لیے عنوانات کو اس پر رکھا ہے. اب میں محمد ذیشان کو آواز دے رہا ہوں جو جامعہ العلوم فرقانیہ رامپور سے تشریف لائے ہیں. محمد ذیشان. صدر محترم، معزز خدا، مکرم اساتذہ، مقرر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ فتنہ بے حیائی اور عریانیت کا پیدا ہو رہا ہے. جب کسی معاشرے میں فحشہ کا رواج عام ہو تو وہاں بے غیرتی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور جذبہ دینی مان پڑ جاتا ہے. اسلام و ایمان کے لیے زندہ رہنے کی فکر و قوت کمزور ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ گناہ و معصیت کی شناخت دل سے اٹھ جاتی ہے. حاضرین محفل، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسانی گروہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور جانتے بوجھتے گناہ کو روا رکھتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے وہ بدی کو نیکی اور برائی کو اچھائی ثابت کرنے کی جی توڑ کوشش کرتا ہے. سامعین کرام، دراصل یہ برائی کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے کہ جس میں بھلائی کے نام سے برائی، تہذیب کے نام سے بدتہذیبی، آزادی کے نام پر نفس کی غلامی کی راہ ہموار کی جاتی ہے. حاضرین محفل، اسلام کے آنے سے قبل عربوں کا حال یہ تھا، اپنے آپ کو دین ابراہیم کا حامی کہتے تھے اور پوری طرح شرک میں ملوث تھے. بہت سے لوگ مرد و عورتیں بے لباس برہنہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے اور اسے اپنے لیے نیکی تصور کرتے تھے. بالکل اسی طرح آج بے حیائی اور عریانیت کا فتنہ اتنی کثرت سے زمانے میں رائج ہو چکا ہے کہ اب وہ برائی نہیں کر سکتے. بلکہ آج کے اس دور فتن میں اس نوجوان نسل کے بارے میں کیا بتاؤں جو ویلنٹائن ڈے کو اپنا تہوار سمجھتے ہیں اور کھلم کھلا بے حیائی اور عریانیت کے سوداگروں میں شامل ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس دن کو یوم محبت کے نام سے موصول کرتے ہیں. حاضرین محفل، جبکہ محبت تو بے غرض و پاکیزہ چاہت کا نام ہے. محبت تو بے غرض و پاکیزہ چاہت کا نام ہے. یقیناً اسلام دین محبت ہے. اس نے ہر شے سے محبت کا درس دیا، چاہے وہ اللہ ہو، اس کے رسول ہو، انسان ہو، حیوان ہو. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کرنے مخلوق سے اسلام نے محبت کا درس دیا ہے، اس لیے کہ اس میں بے غرضی ہے، اس میں پاکیزگی ہے. مگر افسوس امت مسلمہ کی نوجوان نسل پر کہ اس نے محبت کو محض خواہش نفس بنا لیا، شرم و حیا کی تمام حدوں کو اپنے زیر قدم کر دیا. سامعین کرام، یہ بات
ناسور. سامعین کرام، جب اس طرح سے بے حیائی اور عریانیت کا استخراج استعمال کیا گیا تو ماں مسل یہ نکلا یہ ساری سازشیں یہودیوں کی ہیں. یہاں تک کہ ان کی ایک کتاب ہے فقہ کی تعلیم. اس کی تعلیم سنیے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ اس کی تعلیم ہے کہ اصلی انسان تو بس ہم یہودی ہیں، باقی جتنے انسان ہیں وہ زمین پر سارے کے سارے انسان نما حیوان ہیں. جبکہ انسان کا حق ہوتا ہے جانوروں کو استعمال کرے اور ان سے فائدہ حاصل کرے. اسی طرح ہم یہودیوں کا حق ہے تمام انسانوں کا خون چوسنا اور انہیں استعمال کرنا. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار انسانوں سے چھین لیے جائیں، بے حیائی اور عریانیت کا لبادہ اڑا دیا جائے، اخلاقی صورتحال کو تباہ کر دیا جائے. اے قوم مسلم، امت مسلمہ کے نوجوان چراغوں، شاہ مدینہ علیہ السلام کا فرمان سنو. اذا لم تستحیی فافعل ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے جو جی چاہو کرو. اس لیے یہ موجودہ خاموشی اور بے حسی انتہائی تنقید ہے. اور ہمیں ایک حقیقت یاد رکھنا چاہیے، جس مسلم معاشرے میں برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ رہے، قدرت کی طرف سے اس کی تباہی میں زیادہ نہیں لگتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ بے حیائی اور عریانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھا جائے. اس لیے لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی عروج ہوتا ہے، کوئی پہچان ہوتی ہے. مذہب اسلام کا وصف و کمال، عروج و پہچان حیا اور پاک دامنی کا فیض ہے. بس اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہوں گا. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ جوانی تیری رہے گے داغ. آمین خدا. اس مقابلے کے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں سلمان عبدالکریم بھائی. صدر محترم اور معزز مہمانان کرام اور عزیز ساتھیوں، انجمن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 54ویں سالانہ تقریری مقابلے میں آج میری تقریر کا عنوان ہے فحاشی اور عریانیت. عزیز ساتھیوں، فحاشی اور عریانیت ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو سماج کے معیار کے خلاف ہو، جو اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والی ہو، جو بے حیائی کو فروغ دیتی ہو. ایسے فوٹوز، ایسی تصاویر، ایسے ویڈیوز جو ہم اپنے گھر والوں کے سامنے دیکھ کر شرم محسوس کریں، وہ تمام کی تمام تصاویر، تمام فوٹوز، تمام ویڈیوز فحاشی اور عریانیت میں شامل ہیں. لیکن آج کے سماج میں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ اسے نہ صرف گوارا کرتے ہیں بلکہ اسے خراب بھی نہیں سمجھا جا رہا. آج ہم فحاشی اور عریانیت کے اس راستے پر چل رہے ہیں کہ اس کو برائی، گناہ اور نازور کے بجائے فیشن، ضرورت، جمہوریت اور ماڈرنزم کا نام دیا جا رہا ہے. اسی کی بدولت نسلوں شرم و حیا کی نعمت سے محروم ہوتی جا رہی ہے. آج اس تہذیب کو قدامت پسند اور نامہذب سمجھا جا رہا ہے، جس میں کسی عورت کی پاسیت کی آواز کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم ہے. جب کوئی برائی اتنی بڑھ جائے کہ سماج کے لوگ اسے بآسانی گوارا کرنے لگے تو پھر وہ برائی عام رواج بن کر سماج میں گھر کر جاتی ہے. پھر جو چیز بری سمجھی ہی نہ جائے، خراب سمجھی ہی نہ جائے، اس سے بچنا کیسے ممکن ہوگا؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن سیرت النبی کو کہ انہوں نے اس موضوع کو موضوع سخت بنایا اور اپنے کالج کے پرنسپل صاحب عادل عباس صاحب اور محمد فاخر رضانی صاحب اور محمد احتشام صاحب کے حضرات نے مجھ جیسے اپنے طالب علم کو اس پررونق محفل میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. حضرات محترم، جو نسل نو اپنے والدین کے پہلو میں بیٹھ کر فلموں، ڈراموں اور میوزک کنسرٹ کے
حیا سوچ مناظر دیکھ کر پروان چڑھے گی، اس میں شرم و حیا، محرم و نامحرم اور پردے کا جوہر کیسے پیدا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ نسلوں کی بڑی تعداد شرم و حیا کے تصور سے دکھوں سے دور بھیج دیتی ہے۔ صدر محترم، جب بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو اجتماعیت ملتی ہے تو نوجوان طبقے سے عزت، غیرت، جرأت اور بہادری اٹھ جاتی ہے۔ نوجوان طبقہ بزدل، خوار، رسوا، غیرت، بے غیرت، بددین بن جاتا ہے، اور یہ طبقہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ طبقہ گناہ اور فحش کاموں کا متلاشی ہو جاتا ہے، اور کوئی خطرناک انجام اس طبقے کا مقدر بن جاتا ہے، جس سلسلے میں حدیث وارد ہے عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال التهامة بيضا فيجعله الله عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان يا رسول الله فدلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال ثوبان يا رسول الله صفهم جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انهم من اخوانكم ومن جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو ستاروں کی طرح چمکتی ہوں گی، اللہ عز و جل ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سب کے حالات بیان کر دیجئے، ان کی صفت بیان کر دیجئے اور کھول کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم دائمی اور جاہلیت کی وجہ سے ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے، وہ بھی راتوں کی اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن جب وہ تنہائی نہ ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ چنانچہ کلام مقدس میں ارشاد باری ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان علیہ فحاشی پھیلانا تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل دلوں کے راز اور باطن کو اور کو جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ مذکورہ بالا آیت میں دنیا کا عذاب سے مراد یہ ہے حد قائم کرنا، جیسے کہ عبداللہ بن ابی اور حضرت حسان اور حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد لگائی گئی، اور آخرت کا عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے منتقل ہو گئے آخرت کی طرف تو وہ دوزخی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک اور حدیث کر چکا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن بدت في أسلافهم الذين مضوا۔ جب کسی قوم میں اعلان فحاشی ہونے لگ جائے تو پھر اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو اس سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سوچو کہ ایک شخص جو شخص میں بیدار بھی ہے مگر بے حیائی، فحاشی اور عریانیت نے اس کے دل و دماغ کو اتنا جکڑ رکھا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ تمام اسباب اتنی آسانی سے دستیاب ہیں کہ وہ سمجھ کہ وہ کسی وقت شیطان کے فریب میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، وقت بھی نہیں ہے مجھے اس کی تقریر کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم تمام حضرات کو تمام منکرات باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ دینا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجاب زینۃ المرأة۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حجاب ایک عورت کی زینت ہے۔ عزیزان محترم، آج مجھے آپ کے سامنے حجاب کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب کسی برقعے کا نام نہیں ہے، حجاب کسی ڈریس کا نام نہیں ہے، حجاب شائنس ہے، حجاب شرم ہے، حجاب حیا ہے، حجاب بیوٹی ہے، حجاب نیچر ہے، حجاب زینت ہے، حجاب غیرت ہے، حجاب زینت ہے۔ حجاب ایک خاتون کے لیے اس کا حق ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، اس کا مان ہے، اور ایک خاتون کے لیے حجاب ایک خاتون کے لیے اس کے گورا اور سمان کی پہچان ہے۔ ادھر حجاب
میں نہیں آتا، بلکہ یہ ہندوستانی تہذیب بھی ہے۔ اگر یہ ہندوستانی تہذیب نہ ہوتی تو بھوگل اس پردے کا نام تھا۔ والمیکی رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ جب راون نے سیتا جی کا اپہرن کیا تو وہ نشانیوں کے طور پر اپنے آبھوشنوں کو اتارتی چلی گئی۔ ادھر ہنومان جی نے جب ان آبھوشنوں کو لکشمن جی کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ میری بھابھی کا ہے، مگر جب ناک کی نس دکھائی تو اسے پہچان نہ سکے۔ تو جب شری رام کو اس نس کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بھابھی کا ہے، تم اسے نہیں پہچانتے۔ تو اس پر لکشمن جی نے کہا کہ برادر شری، میں اپنی مریادا کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میں اپنی مریادا کی سیماؤں کو جانتا ہوں۔ یعنی لکشمن جی بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پردہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو ثابت ہو گیا کہ حجاب پردہ ایک عورت کی شان ہے، اس کا مان ہے اور اس کا سمان ہے۔ عزیزان محترم، کسی مذہب میں کوئی بھی مذہب کسی کو بے حیائی کی دعوت نہیں دیتا۔ ایک بار ایک گرل اسٹوڈنٹ کرسچن کالج میں حجاب میں پہنچی، سب نے اس کا مذاق بنایا، وہ پریشان ہوئی۔ اس نے گھر آ کر اپنے فادر کو یہ بات بتائی تو ان کے والد نے انہیں ایک آئیڈیا دیا۔ اگلے دن جب وہ کالج آئی تو پھر سب نے اسے پریشان کیا، تو وہ ان سب کو ایک اسٹیچو کے پاس لے کر گئی اور ان سے معلوم کیا کہ جانتے ہو یہ کس کی ہے؟ تو نے کہا ہاں جانتے ہیں کہ یہ مدر آف عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی اسٹیچو ہے۔ تو فوراً اس لڑکی نے کہا تو بس اتنا بتا دیجیے کہ یہ آپ کی ڈریس میں ہے، ان کی ڈریس آپ کی جیسی ہے یا میری جیسی ہے؟ بس سب خاموش ہو گئے اور سر چھپا لیا۔ اس کے بعد سے بہت لڑکیاں حجاب میں آنے لگی۔ عزیزان محترم، ایک بار ایک باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے کہا کہ بابا، پردہ تو قید و بند ہے، پردہ تو قید و بند ہے، یہ اولڈ کلچر کا ہے، ہم تو نیو کلچر کے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ اپنی بکس لے کر آؤ۔ وہ اپنی بکس کو لائی اور پھر باپ نے کہا کہ اس والی بک کا نام بتاؤ۔ اس نے بک کے نام کو دیکھنے کے لیے پیج کو پلٹا، بس فوراً باپ نے کہا کہ تم نے اس کے ورق کو کیوں پلٹا، نام تو بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اس پر بیٹی نے کہا کہ بابا، میں نے بک کی سیفٹی کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کور چڑھا رکھا ہے۔ پھر باپ نے کہا اچھا تو لاؤ اپنا خون دو۔ اس نے اپنا خون دیا، پھر کہا کہ اس پر کور کیوں ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ بابا، موبائل بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی محفوظیت کے لیے میں نے اس پر کور چڑھا رکھا ہے۔ تو بس باپ نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، تم تو ہمارے لیے اس سے زیادہ قیمتی ہو، ہم تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ایک بک پر کور چڑھا کر ایک موبائل کی سیفٹی کے
رہے تھے یہ تھی شعار زینب فاطمہ گرلز کالج نواں سادات امروہہ. بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں آج ہم لیکن بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں آج ہم لیکن ہماری ذات کبھی روشنی کا دریا تھی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو. حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. جب تیری حیا فوت ہو جائے جو تیرا جی چاہے رو کر. معزز سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے فحاشی اور عریانیت کے عنوان پر مختصر گفتگو کروں گی. اس کی شروعات ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ میری صحیح رہنمائی فرمائے. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. معزز سامعات، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی. تو ایک صحابیہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول کس وجہ سے عورتیں جہنم میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا دو وجہ سے عورتیں جہنم میں ہوں گی. ایک عورتیں کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں اور دوسرا شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. تو ایک صحابیہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول اس کے پیچھے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے عذاب کو ٹال دے. معزز سامعات، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں فحاشی ماحول اتنا عام ہو چکا ہے کہ فحاشی فلمیں دیکھنے، فحاشی باتیں سن کر عورتیں شوہروں کی نافرمان بن چکی ہیں. ان پر کتنا بھی احسان کیوں نہ کر دیں لیکن وہ معاشرے میں اچھے کے حالات دیکھ کر شوہروں کو تعالیٰ دیتی ہیں فلاں کا شوہر ایسا ہے، ایسا لباس لاتا ہے، ایسا میک اپ لاتا ہے، تم نہیں لاتے. انہیں لگتا ہے کہ جب تک بے حیائی نہ کی جائے گی معاشرے میں مقام نہیں مل سکتا. جب تک چھوٹے کپڑے پہن کر جسم دوسروں کو نہیں دکھایا جائے گا انہیں معاشرے میں عزت نہیں مل سکتی. میں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ لے، بسا لے کہ جو عورتیں مردوں کو مائل کرنے کے لیے
علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھی, جو لباس پہن کر بھی ننگے دکھتے تھی. آقا نے یہ بات صحابہ کے مجمع میں بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی لباس پہن کر ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسا لباس پہنے گی کہ اس کے بدن کی رنگت یا بناوٹ جھلکے گی تو وہ عورت جہنم کا ایندھن بنے گی. یہ فحاشی کے مزے چند دنوں کے ہیں. جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی تو بغیر سکون کے گزرتی ہے. ایسے لوگوں کی آخرت بھی بری اور رسوا ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں بھی حیا کے ساتھ رہیں اور جب گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلیں اور ایسے لباس سے پرہیز کریں جس سے ہمارا جسم یا بناوٹ ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور ایمان والی زندگی نصیب عطا فرمائے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتی ہوں. نہ عشق با ادب رہا نہ حسن با حیا رہا, نہ عشق با ادب رہا نہ حسن با حیا رہا, حوث کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی, وما علینا الا البلاغ. والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور حاضرین جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاکرہ زبیر امروہہ مسلم گرلز انٹر کالج میں 11ویں درجے کی طالبہ ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فحاشی اور عریانیت سماج کے لیے ناسور ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فحاشی اور عریانیت ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو سماج کے معیار کے خلاف ہو, بے اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والی ہو اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہو, یعنی بے حیائی کو آگے بڑھاتی ہو. اللہ تعالیٰ سب کا خالق, مالک اور حاکم ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کی تخلیق, ملکیت, حاکمیت اور تربیت سے باہر نہیں. اس نے انسان کی قدر و فلاح کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام اصول و آداب اور اخلاق و کردار امت کے سامنے لاقت پیش کر دیے ہیں. کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کس کو اپنانا ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہدایات دی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا, عورت کو عزت و عظمت دی, اس کو گھر کی ملکہ بنایا. لیکن آج اس نظریے کے برعکس لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ عورت کو گھر کے بجائے جمعہ محفل کا سامان بنا کر بازار میں گھسیٹ لائے. آج جب ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہندوستان کی وہ بھیانک تصویر آ جاتی ہے جہاں عریانیت اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے, اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جرائم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. سماج میں پھیلی ہوئی عریانیت اور بے حیائی کا چلن اتنی تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. کوئی بھی برائی جب اتنی دیکھی اور سنی جائے تو وہ برائی نہیں لگتی بلکہ بھری معلوم ہونے لگتی ہے. اس کا برا احساس ختم ہو جاتا ہے. فیس بک, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہونے والی دوستی اس کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا سیدھا نشانہ نوعمر بچے اور ہماری نوجوان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جناب صدر صاحب، اسٹیج پر موجود تمام ممبران اور آڈینس، فحاشی اور عریانیت سماج میں فساد کا سبب ہے. اس وجہ سے نہ یہ صرف ابتدا سے سماج کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے بلکہ دور حاضر کے مسائل میں اہم مقام رکھتا ہے. جب ہم سماج کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بھیانک تصویر ابھر کر آتی ہے. فحاشی اور عریانیت اپنے عروج پر ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جرائم، کرائم میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اخبار کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اسے دیکھنا، سننا اور اسے برداشت کرنا ہمارے لیے ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ ایک بیمار معاشرہ ہے اور ہم اس سماج کی گندگی اور بدبو کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عریانیت کہتے کسے ہیں؟ اس کی وجوہات پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے خوب ترقی حاصل کی، جس وجہ سے کسی بھی ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. اس سے فحاشی اور عریانیت کو خوب بڑھاوا ملا ہے. عریانیت ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو اخلاقی قدروں کو پامال کرتی ہوں اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہوں، جبکہ انسان فطرتاً شرمیلا واقع ہوا ہے، مگر جب وہ طلب دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد اساسی قرار دے دیتا ہے تو بے حیائی کا حیوان ہو جاتا ہے. سماج میں جب بھی کوئی برائی پھیلتی ہے تو اسے ہوا دینے میں میڈیا کا ایک اہم رول ہوتا ہے، مگر میڈیا آج بے لگام اور غیر ذمہ دار نظر آتا ہے. میڈیا کی جانب سے دکھائی جانے والی اریاں اور نیم اریاں والی تصاویر سماج میں بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں. پوری دنیا سے آنے والے ماہرین نفسیات کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہیں کہ میڈیا کی جانب سے خود تشدد اور فحش چیزیں دیکھ کر نئی نسلوں اور بچوں میں ہونے والے اثرات کی رہی صحیح قدر موبائل انڈسٹری، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں پوری کرتی ہے. بہرحال فحاشی اور عریانیت خواہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہو، ٹی وی شو یا اخبار کے ذریعے سے، اس پر پابندی لگنی چاہیے. سماج میں لباس شریفانہ پہننا چاہیے. جن امور کے ذریعے سے انسانیت پائمال ہو ان کا سماج سے خاتمہ ہونا چاہیے. مذہب کو صرف ذاتی زندگی تک محدود نہ رکھ کر اسے ریاستی اور سماجی امور میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عریانیت اور فحاشی کو فروغ دینے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جہاں بے حیائی اور عریانیت کو فروغ دینے میں مذکورہ اسباب کا بہت زیادہ دخل ہے، وہیں مردوں کی بے حیائی، بے حیائی اور فرض ناشناسی اس سلسلے میں بہت زیادہ ذمہ دار ہے. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے فضل سے میاں اور بیوی دونوں معظم ہیں. خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معظم ہیں. حجاب انہیں نہیں آتا، غصہ انہیں نہیں آتا. حجاب انہیں نہیں آتا، غصہ انہیں نہیں آتا. ارشاد نبوی ہے کہ اگر کوئی قوم بے حیائی میں کھلم کھلا اس کا انتخاب کرے تو اس قوم میں طاعون اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں. اسی کے ساتھ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو. اسی کے ساتھ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 157، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہیں فحش اور گمراہی والی باتوں کا ہی حکم دے گا. ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کو اچھا بنائیں اور سماج کی زندگی سے محفوظ رکھیں. والسلام. اور اس مقابلے کی اگلی مقررہ ہیں اسما. ایسی مجلس میں سب نہیں جڑتے، صرف وہی جڑتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد ہی بنایا. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، جس کے لیے اس جنت کو سجایا گیا. بتائیے کہ ایک اتنی بڑی ہستی جو دونوں جہانوں کے سردار ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. دیکھیے اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا نہ بناتا تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیتے، ہم اللہ
अगली मुकर्रिरा हैं इमरा। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोहतरम असतिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब वाला, सरमाया ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया ए हयात है सीरत रसूल की, बलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सराब कर दिया, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। जनाबे वाला, ये तो वो मौजू है जिसको बयां किया जाए, सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारी दुनिया के समुद्र को रोशनी बना दिया जाए, तो फिर ये भी तो गुमान हो सकता है कि दुनिया की सारी कलम टूट जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खलक करके सब पुर हो जाए, मगर सीरत मुस्तफा का एक बात भी पूरा ना होगा, मगर सीरत मुस्तफा का एक बात भी पूरा ना होगा। हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए, हो गई जिंदगियां खत्म, कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। जनाब सदर, हुजूर की आमद से पहले अरब में जहालत का दौर दौरा था, इंसानी कदरें नब्बे थी, इंसानी तासुर पूछ कर था, कहीं पानी गाने पर झगड़ा और कहीं घोड़े आगे गाने पर झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार में, यूं ही रोज चलेगी तलवार में। रहमत खुदाबंदी को जोश आता है, तो फिर रहमत खुदाबंदी को जोश आता है, वो इंसान को जुल्म और ज़बर से निकालने के लिए, उनके दुखों का मदाद करने के लिए, उनके जख्मों पर मलहम रखने के लिए रहमत दो जहां को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजते हैं और साथ में फरमाते हैं वमा अर्सलना रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाब सदर, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी जुर्रत में सबसे ज्यादा जली थे, मेरे नबी बोलने में सबसे ज्यादा शकील थे, वो हमेशा सच बोलने वाले लोगों का साथ लेते थे, वो लोगों की मदद किया करते थे, और जो कोई भी मेरे नबी को देखता था ना, और जो कोई भी मेरे नबी को देखता मरहूम हो जाता। उसने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, उसने यूसुफ को देख कर कट गई थी उंगलियां, लाखों में जान देगी मेरे मुस्तफा के वास्ते। एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, अब मेरी निगाहों में चचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में चचता नहीं कोई, जैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई। हमने तुमसा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, तुमसा हंसी तो आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। है सर पे नजर देख, है सर पे नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। जनाब सदर, आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो तो बात बने ना, सिर्फ नबी की याद बनाने से कुछ नहीं मिलता। तो मैं यही कहूंगी, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबाश, माशाल्लाह। किसी के पहलवान होने से इस बात की जमानत नहीं ली जा सकती कि वो स्टेज पर भी खड़े होकर कुछ बोल पाए। बहुत अहम मरहला होता है, हम लोगों ने तो बचपन से देखा है इन चीज़ों को, टांगें लग जाती हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं बहुत हमारे लिए काबिल फख्र हैं, उनकी हौसला अफजाई हम लोग करें। और मैं अम्मा बअद
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی قابل عزت، قابل احترام سے قدر اسٹیج پر سماعت فرما ہمارے پرنسپل صاحب اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان خصوصی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 54ویں سالانہ تقریری مقابلے میں میری تقریر کا موضوع سخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی کا پیغام ہے۔ آج کے عزیز ساتھیوں، آج کے معاشرے میں جبکہ ہر انسان عیش کوشی کا متمنی سامان و عیش و عشرت کا طلبگار اور دنیا کی عیش و عشرت میں ایک دوسرے پر سخت لے جانے کا خواہاں ہے اور اسی فکر میں ہماری عمر عزیز کٹ رہی ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اسباب عیش و عشرت کو اختیار کرنے میں اپنے آقا کے طرز عمل کو جاننے اور اسوائے رسول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے عبارت ہے۔ رہن سہن میں سادگی، نشست و برخاست میں سادگی، خورد و نوش میں سادگی، لباس و پہناوے میں سادگی، اوڑھنے بچھونوں میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ الغرض آپ کے حیات طیبہ کے اس گوشے پہ نظر ڈالیے، سادگی ہی سادگی نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تکلف و تصنف سے کوس و دور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے حالات ایسے تھے کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی پسند نہ کر سکتے، بلکہ آپ نے عیش و عشرت کی زندگی پر فوقیت کی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی پر سادگی کی زندگی کو فوقیت دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں بندہ اور غلام ہوں اور اس طرح کا لباس پہننا پسند کرتا ہوں جس طرح غلام پہنتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں بندہ اور غلام ہوں اور اس طرح کا کھانا پسند کرتا ہوں جیسے غلام کو ملتا ہے۔ آپ نے سادگی کے اس طریقے کو اپنا کر پوری دنیا کو پیغام دیا کہ جو بھی یہ یقین رکھتا ہو کہ دنیا کی زندگی ایک سفر اور ناپائیدار ہے اور آخرت کی نعمتیں حقیقی لازوال اور ابدی ہیں، وہ سادگی کا طریقہ اختیار کرے۔ آپ نے لباس میں سادگی اپنانے والے کے متعلق خوشخبری سنائی کہ جو شخص باوجود عزت و وسعت کے عمدہ لباس تواتن چھوڑ دے، اسے کل قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اختیار دیا جائے گا کہ وہ ایمان کے جوڑے کو چاہے اختیار کرے۔ آپ کی سادگی اور قناعت کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روٹی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا: بہت دن کے بعد روٹی بنائی ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھانوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے تو تمہارے باپ کے پیٹ میں جائے گا۔ آپ کو یہ بات بھی نہ سخت پسند تھی کہ کوئی تعظیماً آپ کے لیے کھڑا ہو۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، بکری ذبح کرنے کا مشورہ ہوا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کرنے کی ذمہ داری لی تو دوسرے صحابی نے کھال اتارنے کی ذمہ داری لی تو تیسرے نے کہا پکانا میری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، اس کام کو تو ہم کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تم کر لو گے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ممتاز سمجھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البذاذۃ من الایمان، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں: یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محفل اور معزز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی،
اس موضوع پر تھوڑے سے وقت میں لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہی ہوں۔ مانا کہ سادگی کا دور نہیں، مانا کہ سادگی کا دور نہیں، مگر سادگی سے اچھا کچھ اور نہیں۔ حضرات گرامی، آج ہر طرف سماجی دنیا کی ریل پیر ہے، ہر کوئی عیش و کشی کا متمنی ہے، ہر ایک دنیا کی زندگی سے زیادہ استفاقہ اور خواہاں ہے، ہر شخص سامان عیش و عشرت کا طلبگار ہے، ہر کوئی دنیائی آسائش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا خواہاں ہے۔ امیر ہو کے غریب ہر کوئی اسی فکر میں مست و مگن ہے کہ کیسے اسباب دنیا وسیع ہو، بس اسی فکر میں عمر عزیز کٹ رہی ہے اور دن بہ دن دوسری دنیا کے قریب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسباب عیش و عشرت اختیار نہ کر کے اپنے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کو جاننے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی روشن ابواب پر مشتمل ہے، انہی میں ایک روشن باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے عبارت ہے۔ رہن سہن میں سادگی، نشست و برخاست میں سادگی، حضور نشود میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول میں سادگی۔ الکٹ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جس گوشے پر نظر ڈالیے، ہر طرف سادگی ہی سادگی نظر آئے گی۔ آپ کی زندگی تکلف دستانوں سے کوسوں دور، تواضع مسکنات، عزا انکسار کا بے مثال نمونہ تھی۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ کا یہ متواضع طرز حیات تھا، بلکہ آپ نے اس بے تکلف طرز معیشت کو اختیاری طور پر اپنایا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے کیا کچھ سامان راحت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبری حنین کی فتح کے بعد مسلمانوں کی معاشی اور فتحزادی حالت کافی حد تک درست ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنت کے حدود بے پناہ وسیع اور خوشحال ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سارے خطہ حجاز سلطنت سربراہ اور حاکم تھے۔ اگر آپ چاہتے تو اس جدید مملکات کی بیماروں کی حیثیت سے آپ کے لیے بہتر سے بہتر نمائش گاہوں، عمدہ مخلوصات، مختلف کھانے کا انتظام ہو سکتا تھا، مگر قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس بے تحقی اور پروانی کے دور میں بھی وہی قدیم سادگی پر مشتمل کیا۔ آپ نے عوامی اور معیاری زندگی سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی خاص امتیازی شکل اپنانے کے روادار نہ ہوئے، ساری زندگی بندہ اور غلام بن کر رہنا پسند کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندہ اور غلام ہوں، اس طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے، اور فرمایا اس طرح کا لباس پہنتا ہوں جس طرح کا لباس ایک بندہ پہنتا ہے۔ آج کے حکمران اور قائدین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طرز حیات سے اتنے سے حصے کو بھی اپنا لیا جائے تو سارا ملک خوشحالی اور فارغ البالی کی مثال بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ رسول کریم۔ اما بعد، محترم صدر صاحب اور میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ ہے بچوں کی تربیت اور والدین کے حقوق۔ ذرا غور فرمائیں، کون کہتا ہے بدقسمت کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے بدقسمت کی
صدر صاحب، مہمان اکرام اور میرے عزیز بھائی، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 54ویں سالانہ پروگرام میں تقریری مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے بچوں کی تربیت اور ماں باپ کے حقوق۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ گھر والوں کا منظور نظر بچہ ہی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے امیدوں کا مرکز اور آنے والے کل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمیں اپنی قوم کا مستقبل بہتر بنانا ہے تو اپنے بچوں کے بچپن کو سنوار دیں، انہیں اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کی بہترین تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ماضی کی مثالی شخصیتوں کے رونے ان کے سامنے رکھ دیں، دین، اسلام اور عقائد سیاح کی راہ پر انہیں گامزن کر دیں، کیونکہ یہی بچہ کل کا شہری و حکمراں، مقتدی و امام، تاجر و کاشتکار، مزدور و صنعت کار، شاگرد و استاد، قانون ساز و قانون داں ہوگا۔ آج جو نقش اس کے ذہن میں بیٹھے گا، کل اپنے کردار سے ویسی عبادت تعمیر کرے گا۔ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ جیسی ذہن سازی کریں گے، کل ویسا ہی پھل پائیں گے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے آج بچوں کو دیکھتے ہیں آپ کہ اگر ماں باپ ان کو ڈانٹتے ہیں، کسی بات پر ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں تو بچہ بات پر دھمکی دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صرف غلط تعلیم و تربیت دینے کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت اچھی بہترین طریقے سے کریں۔ اسی طریقے سے حضرت امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ قوم کی امانت ہے۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی، گویا پوری قوم کے اندر، پوری قوم کے ساتھ بے ایمانی ہوئی، غداری ہوئی اور ایسی خیانت ہوئی جس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، بچوں کو شروع عمر سے ہی عقائد و عبادات، حسن معاشرت، حسن سلوک، حسن عمل اور حسن اخلاق کی عادت ڈالیں، جس سے بڑا ہو کر ایک فرما بردار اولاد اور قوم کا سچا رہبر بن سکے۔ محترم حضرات، جب بچے کی پرورش اس انداز سے ہوگی کہ اس کو تعلیم و تربیت کا بھی علم ہوگا، حقوق العباد کا بھی علم ہوگا اور حقوق اللہ کی بھی جانکاری ہوگی، تو اس کی دعا ہوگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس نے بڑھاپے میں اپنی والدین کو پایا اور ان کا خیال نہ رکھا، ان کی خدمت نہ کی۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے پر ہی حج مقبول کا ثواب مل سکتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ تقریر پوری کرنے سے پہلے میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری والدین کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رہے اور ان کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا میرا نام اشفاق ہے، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت اور حقوق والدین۔ معزز سامعین، والدین کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کو لگتے جگر، نور نظر اور رونق کھانا بھی کہا جاتا ہے اور بڑھاپے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اولاد نیک، صالح اور فرمانبردار بھی ہے تو والدین کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے، دل کا سرور ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد نیک، صالح اور فرمانبردار کیسے بنے؟ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کر رہے ہیں، ان کا کریئر بنانے کے لیے اپنا
नफसी वालिदैन के गिरबान पकड़ कर अल्लाह की अदालत में पेश करेगी कि ये अल्लाह, ये मेरा बाप था जिसने मुझे बिजनेस के बारे में तो बताया था, पैसे कमाना तो बताया था, लेकिन मुझे दीन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो वो वालिदैन अल्लाह के सामने और अल्लाह के रसूल के सामने जलील हो जाएंगे और साथ ही साथ वो मुजरिम कहलाएंगे और वहाँ उनकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों के हुकूक को जानें, उनके अच्छे नाम रखें, वो घर में अच्छा माहौल कायम करें, घर में दीनी माहौल पैदा करें और साथ ही साथ उन्हें ये एहसास दिलाए कि उनका वजूद उनके खानदान के लिए, मुल्क के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कीमती है। चुनाचे अल्लामा इकबाल ने कहा था, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे वालिदैन को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों को ये तरबियत करें कि तुम्हें हर झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। नंबर 2, उन्हें नमाज का पाबंद बनाएं और उन्हें ये सीख दें कि उनकी सुस्ती को बिल्कुल बर्दाश्त न करें। नंबर 3, बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा करें। और बहुत ही पुरसर तकरीर कर रहे थे सुफ़ान खान दारुल फुरक़ानिया रामपुर से। और अब मैं इरम फातिमा को बुला रहा हूँ जो हाशमी सेंटर कॉलेज में बहुत से तशरीफ़ लाई है। के वालिदैन।
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم. انتہائی قابل عزت قابل احترام سے قدر اسٹیج پر تشریف فرما پرنسپل صاحب اور اسٹیج پر دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی اور میرے ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کے حقوق اور بچوں کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم۔ اگر تم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے مسلمانوں، کلیجہ تھام کر اور جگر پر ہاتھ رکھ کر سنو، والدین نے تمہاری تمناؤں کے لیے اپنی تمناؤں کا گلا گھوٹا ہے اور اپنے تمام جذبات کو قربان کیا اور تیری ساری حسرتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے، اور آج تو جوانی کی حالت میں ہے اور تیرے ماں باپ بڑھاپے کی آگ میں چل رہے ہیں تو ان کی خدمت کر، کہیں ایسا نہ ہو ان کا دل ٹوٹ کر آشیان کو ہلا دے اور تمہارا یہ غرور خاک میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر محترم، جیسے اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ ہم اس کو بچے کی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی ماں نیک وقت ہو، یعنی اس کو والد کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی عورت سے شادی کرے، اور پھر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا عمدہ سے عمدہ نام رکھا جائے، اور پھر اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو عمدہ سے عمدہ تعلیمات سے نوازا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ کامیابیاں، عزت اور یہ نام تم سے ہے، میرا سارا مقام تم سے ہے، کہاں بساتے جہاں اور کہاں میں کمزی نہ آتا، میری جیت کا سب احترام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ جناب صدر مجلس، جج صاحبان، معزز سامعین اکرام اور میرے ہم افسر ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر رفتشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت اور حقوق والدین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی خوبصورت نعمت اولاد یعنی بچے ہیں۔ اولاد اللہ کی طرف سے والدین کے لیے ایک حقیقی تحفہ ہے۔ والدین کی پوری زندگی بچوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور والدین بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ ہے۔ والدین کے بغیر بچوں کی زندگی بالکل نامکمل اور بے رنگ ہے۔ جناب صدر، جب تحفہ جس قدر بڑا، عظیم، انمول اور قیمتی ہو اور جتنی بڑی ہستی کی جانب سے ہو تو اتنی زیادہ اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے والدین کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے قدس قرار دیا ہے۔ حاضرین اکرام، ان کی تربیت میں ہمیں یہ دھیان رہے کہ ہمیں نہ کہ انہیں صرف جنت درجے میں سر بلندی کے لیے تیار کرنا ہے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار کو اس طرح راستہ کرنا ہے کہ وہ جنت حقیقی کے بھی اہل قرار پائیں۔ جناب صدر، تربیت کا مطلب کیا ہے؟ تربیت کا مطلب ہے اصلاح، سنوارنا، اور انسان ذاتی کا کار انسان خلق اور خلق دو چیزوں کا مرکب ہے۔ خلق یعنی اس کا جسم اور خلق یعنی اس کے اخلاق، عادات، اعتبار۔
مجھے بھی بدلتے موسموں نے لباس اپنا سا پہنایا بہت ہے. میری آواز کو محفوظ کر دو کہ میرے پاس سناٹا بہت ہے. شکریہ. خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا رب العالمین. جناب صدر محترم اور حاضرین محفل، آج کی پررونق محفل میں جس موضوع پر لبکشائی کا موقع فراہم ہوا ہے وہ ہے بچوں کی تربیت اور حقوق والدین. دل تڑپتا ہے، ترستی ہے نظر ان کے لیے، ڈھل رہے ہیں میرے اشکوں کے گوہر ان کے لیے. حضرات، مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. حیات انسانی کا ہر گوشہ اس کی نور ہدایت سے روشن و منور ہے. معزز سامعین، مذہب اسلام نے ہر ذی روح کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں. انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کو بھی فراموش نہیں کیا ہے. ایک کے دوسرے پر عائد ہونے والے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے تاکہ نظام زندگی آسان ہو اور انسانی معاشرہ شریعت خداوندی کی ہواؤں سے مستفید ہوتا رہے. مذہب اسلام نے
نظم تقاریر میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور آداب مجلس۔ حاضرین کرام، اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کو زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے سکھائے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی مکمل مذہب نہیں ہے کہ جس نے زندگی کے تمام معاملات کا اس طرح احاطہ کیا ہو جس طرح اسلام نے کیا ہے۔ اسلام ایک فکری اور مکمل مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اخلاقیات، تہذیب و تمدن، شائستگی، سنجیدگی اور آداب کا مکمل درس دیتا ہے۔ غیر اخلاقی اور غیر سنجیدہ ہر شے سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حقوق اللہ کے آداب ہوں یا حقوق العباد کے آداب ہوں، ان آداب کو محفوظ رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں مجلس کے آداب بھی سکھاتا ہے، کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتا ہے، سونے جاگنے، ملنے جلنے اور چلنے پھرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ حضرات کرام، اس وقت مجھے آپ کے سامنے ان آداب کا ذکر کرنا ہے جن کا تعلق مجلس اور محفل سے ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اگر جگہ تنگ ہو تو حلقہ مجلس کشادہ کر لے اور گنجائش پیدا کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ آدمی کسی شخص کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود نہ بیٹھے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل بے ادبی سمجھا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص خود اس کے لیے جگہ چھوڑ دے تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ محفل میں کسی خاص جگہ پر پہنچنے کے لیے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اس عمل کو مجلس کی بے ادبی اور گمان کیا جاتا ہے۔ اور ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ دراصل انسان کے نفس کا تقاضا ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے جو جاہ پسند اور شہرت کے حریص ہوتے ہیں، لہذا اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ محفل میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اہل مجلس کو سلام کرے اور پھر مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ البتہ اگر محفل کے آگے کے حصے میں جگہ خالی ہو اور بغیر کسی کو تکلیف دیے اور بغیر کسی کو بھلانے جا سکتا ہو تو بہتر ہے کہ آگے کے حصے میں جا کر بیٹھ جائے۔ پہلے آنے والوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ آگے ہو کر بیٹھے اور لوگوں کے لیے جگہ چھوڑے رکھے۔ اگر لوگوں کی آمد بدستور جاری ہو تو سمٹ کر ایک دوسرے سے مل کر بیٹھے۔ حضور جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کام کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جائے اور بعد میں واپس آئے تو وہی شخص اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول کے فرامین کے ذریعے ہمیں اور آپ کو مجلس کے آداب کا علم ہوا۔ باری تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. صدق الله العظيم. جناب صدر دار السرائق
you.